بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آج کی نماز تراویح میں پارہ نمبر 3 کا نصف اور پارہ نمبر 4 کے 3 حصے تلاوت ہوئے ہیں۔ آج کی نماز تراویح میں سورہ آل عمران کی تلاوت مکمل ہوئی ہے۔ سورہ آل عمران جیسے آل اولاد ایک لفظ ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں، تو اصل میں آل عمران کا معنی ہے دا فیملی آف دا عمران، یعنی عمران کی جو فیملی ہے اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور حضرت عمران کون تھے؟ دراصل حضرت عمران یہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے، اور ان کے حوالے سے ذکر موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بالکل جو شروع میں ایک انتہائی اہم آیت ہے جو میں نے تلاوت کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ہمارے دین اسلام میں ایک کنسیپٹ ہے کہ اللہ رب العزت سے آپ دعا تو کرتے ہیں، ہم سب دعا کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے کلمات یا ایسے نام ہیں کہ اگر اس نام کو پڑھ کر اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس نام کو کہتے ہیں اسم اعظم۔ آپ نے لفظ سنا ہوگا اسم اعظم کا ہے دا گریٹسٹ نیم، سب سے بڑا نام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث مروی ہیں ان میں ایک حدیث آتی ہے کہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ کا اسم اعظم ہے۔ ایک سورہ البقرہ، نمبر 2 سورہ آل عمران، اور نمبر 3 سورہ طٰہٰ۔ یہ 3 صورتوں پر پیارے آقا نے فرمایا کہ اس میں اسم اعظم ہے۔ تو جب علماء نے اس تینوں صورتوں کو سامنے رکھ کر دیکھا بھی اس میں جو سملرٹی ہے، سیم ورڈز کون کون سے آ رہے ہیں، تو علماء فرماتے کہ وہ نام ہے الحی القیوم۔ تو جیسے آغاز بھی الحی القیوم سے ہے، ایک تو اسم اعظم یہ ملتا ہے، اور دوسرا اسم اعظم ایک اگلی حدیث آتی ہے، پیارے آقا فرماتے کہ تم اسم اعظم کو جو 2 آیات ہیں ان میں تلاش کرو، ایک سورہ البقرہ کی آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور دوسرے سورہ آل عمران کی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اب جب اس حدیث کو سامنے رکھا جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ پھر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لا الہ الا ہو یہ اسم اعظم بنتا ہے۔ تو بہرحال علماء کا ایک طریقہ ہے کہ یہ سورہ آل عمران کی جو پہلی آیت ہے، پہلی 2 آیت ہیں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو پڑھ کر دعا کرتے ہیں کیونکہ اس میں دونوں چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ بھی آ گیا اور الحی القیوم بھی آ گیا۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں آگے ایک استقامت کے حوالے سے ایک دعا ملتی ہے، اور ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ایمان پر قائم رہو، اور اس ایمان پر قائم رہنے کی دعا کیا ہے جس کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آیت نمبر 8۔ اس میں اللہ رب العزت نے جو دعا سکھائی، علماء فرماتے اس کو پڑھا کریں، اور اس سے ایمان میں پختگی بھی آتی ہے، استقامت بھی آتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں آگے کچھ چیزوں کا ذکر ہے کہ جو انسان کی فطرت میں شامل ہیں، ان کی محبت، اٹریکشن انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اللہ نے انسان کی اٹریکشن رکھی ہے خواہشات کی، اس میں پہلی چیز ہے عورت، یعنی مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے، یہ فطرت ہے۔ وَالْبَنِينَ، اور دوسری اٹریکشن ہے اولاد میں بیٹے کی، والدین بیٹے کی دعا کرتے ہیں۔ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ،
اور من الذهب والفضة، اور تیسری اٹریکشن ہے مال و دولت کی، ڈھیر سارا سونا ہو، ڈھیر سارا چاندی ہو، والخیل المسومہ، اور اگلی چیز ہے برینڈڈ سواریوں کی، اچھی برانڈ کی گاڑی ہو، اچھے ماڈل کی گاڑی ہو، کمفرٹیبل ہو، والانعام، اور اگلی چیز ہے مال مویشی ہو۔ اب آج کل تو شہروں میں یہ رواج نہیں، لیکن اب تو شہری لوگ بھی اس طرف مائل ہو چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بھئی اپنا ہم جانور رکھ لیں، بھینس رکھ لیں، گائے رکھ لیں، اپنا ڈیری فارم بنا لیں۔ والحرث، اور اگلی اٹریکشن ہے کھیتی کی، وہ چاہتا ہے میرا ذمہ دارہ ہو، میرے کھیت ہوں، میرا کام ہو، لینڈ لارڈ ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یہ سب کچھ جو تمہارے اندر ہے یہ ہم نے ڈالا، لیکن یہ یاد رکھنا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کے اندر ہی رہ جانا ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے ہاں بہترین ٹھکانہ ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں دو آیتیں اور ہیں، ایک آیت شہادت ہے آیت نمبر 18، اور ایک آیت الملک ہے، اور آیت الملک آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27، یہ تین آیات ہیں۔ آیت الشہادت جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اس میں رب کائنات نے فرمایا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ایک تو علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کو کثرت سے پڑھا جائے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ خود بھی گواہ ہے، فرشتے بھی گواہ ہیں، اہل علم بھی گواہ ہیں، کس بات پر؟ اللہ ایک ہے، اللہ ایک، اللہ کی توحید پر۔ اور دوسری چیز ہے آیت الملک، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہ دو آیتیں ہیں۔ ایک حدیث ملتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ایک صحابی ہیں تو ان پر قرضہ تھا، کسی کے بقایا جات تھے وہ دینے تھے، تو وہ پریشان تھے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ جی مجھ پر قرض ہے تو کوئی مجھے وظیفہ بتائیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو آیت الملک ہے آیت نمبر 26 اور 27، اس کو پڑھ کر اللہ سے دعا کرو، اگر تمہارا قرضہ احد پہاڑ بھی جتنا ہوگا اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ تو اس لیے ان آیات کو پڑھنے کا طریقہ بھی علماء نے لکھا کہ آپ فرض نماز کے بعد 3 کام کر لیا کریں، ایک آیت الکرسی پڑھا کریں، وہ تو جیسے پڑھنی ہم نے، پھر اس کے ساتھ آیت شہادت ملا لیں، آیت نمبر 18 جو بھی میں نے تلاوت کی، اور اس کے ساتھ آیت نمبر 25 اور 26 کو ملا لیں۔ یہ 3 آیتیں آپ ملا لیں اور ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھ لیا کریں، اللہ بڑے سے بڑے قرضے کا اسباب پیدا کر دے گا۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں عیسائیوں کا ذکر بڑا ملتا ہے۔ عیسائی ایک علاقہ تھا نجران کا، جو شام کے پاس ایک علاقہ تھا، بڑے اس کے جو عیسائی تھے اپنے مذہب میں بڑے اسٹرکٹ لیول کے تھے۔ یہ 60 افراد تھے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ڈائلاگ کیا۔ تو ان میں بڑے بڑے اچھے لوگ بھی تھے، شاعر بھی تھے، خطبہ بھی تھے۔ تو عیسائیوں نے پہلے اپنے ایک شاعر کو کھڑا کیا کہ بھئی تم شعر پڑھو ہمارے حوالے سے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مقابلے پر حضرت حسان کو کھڑا کر دیا، اس لیے حضرت حسان کو شاعر رسول کہا جاتا ہے۔ پھر ان میں عیسائیوں میں ایک خطیب کھڑا ہو گیا، اس نے بڑے الفاظ کا چناؤ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے پر حضرت ثابت بن قیس کو کھڑا کر دیا، ثابت تم کھڑے ہو جاؤ اور ان کو جواب دو۔ حضرت ثابت میں پھر ایک خطیب تھے جن کو خطیب النبی بھی کہا جاتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر ان لوگوں نے دلائل دیے اپنے مذہب کے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان دلائل کا جواب خود ارشاد فرمایا، اور وہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس چیز کو واضح ذکر کیا ہوا ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں 3 واقعات بڑے ہیں جو اہم ہیں۔ ایک حضرت مریم علیہ السلام کے والدہ کا ذکر ہے، حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ تھی، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ انہوں نے ایک دعا کی کہ اللہ میں منت مانگتی ہوں، نظر مانگتی ہوں کہ اگر میرا بیٹا ہوگا نا تو میں اس بیٹے کو دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ یعنی یوں سمجھ لیجیے اس کو جیسے آج کے زمانے میں کہہ لیں اس کو حافظ بناؤں گی، عالم بناؤں گی، دیندار بنا دوں گی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو شبہ ہوا کہ جی پیدا ہونے والی بیٹی ہے، اور جب بیٹی پیدا ہوئی مریم تو انہوں نے کہا اللہ میں نے یہ دعا کی تھی تو اب بیٹی ہے کیا کریں گے؟
تو اللہ رب العزت نے بڑا پیارا جواب دیا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ اے امرأت عمران، تم نے جس بیٹے کو مانگا تھا نا، اس بیٹے سے بہتر یہ بیٹی ہے، کیونکہ یہ بیٹی اس بیٹے جیسے نہیں ہے، یہ سے اعلیٰ ہے۔ علماء نے ایک نکتہ بیان فرمایا کہ بسا اوقات ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں انسان کی اولاد میں بیٹی بیٹوں سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ملتا ہے، جو اللہ رب العزت نے ان کو مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا کیا۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 61 ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، آیت مباہلہ ہے۔ یہ مباہلہ کیا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ مباہلہ یہ ہے کہ جب عیسائیوں نے اپنے دلائل دیے تو پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا آپ ان سے مباہلہ کریں۔ مباہلہ کیا کریں؟ آپ ان کو کہیں کہ بھئی آپ اپنے سارے جو عیسائی اپنی اولادوں کو، گھر والوں کو، فیملیز کو لے آئیں ایک میدان میں بھی اپنی فیملی کو لاتا ہوں میدان میں، اور ہم اس میدان میں جمع ہو کر اللہ سے دعا کریں گے کہ جو غلط ہے وہ تباہ ہو جائے، اس کا خاندان تباہ ہو جائے، ہم یہ دعا کریں گے۔ تو عیسائی تیار ہوئے، اور جب وقت آیا تو پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی فیملی کے چند لوگ لیے، میدان میں تشریف لے آئے، لیکن ان عیسائیوں نے دیکھ لیا اور ان پر ایک رو پڑ گیا اور انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ مباہلہ کر دیتے تو دنیا سے عیسائی ایک ایک کر کے ختم ہو جاتے، عیسائیت کا مذہب ختم ہو جاتا۔ تو بہرحال یہ مباہلہ کے بارے میں واقع اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انبیاؤں سے وعدہ ہے، اس کا ذکر ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاؤں کو جمع کیا، اور ان نبیوں کو جمع کر اللہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے حوالے سے وعدہ لیا کہ میں اپنا محبوب بھیجوں گا، تم میرے سامنے اقرار کرو کہ تم اس کی مدد بھی کرو گے اور اس پر ایمان بھی لاؤ گے۔ تو اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام معلوم ہوتا ہے۔ پھر آیت نمبر 92 میں جو چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ نے فرمایا کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کے ہاں تم اس کو ادا نہ کر دو، اللہ کے سپرد نہ کر دو۔ پھر غزوہ بدر کا بھی ذکر ہے، اور اس میں غزوہ احد اور دوسرے غزوات کا ذکر ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں آخر میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو عقل مند ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کھڑے ہیں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، بیٹھے ہیں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، لیٹ گئے ہیں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، ہر کیفیت میں بس وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو اس طرح مجھے یاد کرتا ہے وہ اصل میں عقل مند ہے۔ پھر آخر میں رب کائنات نے سورہ ال عمران کے آخر میں ایمان والوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، تم صبر کیا کرو، وصابروا، اور اپنے مسائل مشکلات کی وجہ سے تم دامن نہ چھوڑنا، صبر کو نہ چھوڑنا، بلکہ بہادری کا مظاہرہ کرنا، ورابطوا، اور ڈٹ جانا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کو اللہ کامیاب کرے۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ سے جو کہا